بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین مسلمان کون؟ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اسلام والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ بخاری۔ الٹا لیٹنا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے الٹا لیٹا ہوا دیکھا تو پاؤں سے ہلا کر فرمایا انما هذه ضجعات اہل النار، یہ انداز جہنمیوں کا ہے۔ روزانہ تلاوت۔ ایک ادب یہ ہے کہ قرآن کی روزانہ تلاوت کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ قرآن کریم کی 200 آیات دیکھ کر تلاوت کرے گا، اس کی قبر کے ارد گرد کی 7 قبر والوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کے سر سے بھی عذاب ہلکا کر دے گا، اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ کنز الاعمال جلد اول۔ جہنم کی آگ سے خلاصی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے سے پہلے فجر اور اس کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز ادا کر لیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ زبان قابو میں رکھیے اور بددعا سے بچیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم نہ تو اپنے خلاف بددعا کیا کرو اور نہ ہی اپنے مال و اولاد کے لیے بددعا کیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بددعا کا وقت اللہ کی طرف سے قبولیت کا ہو اور وہ تمہاری بددعا قبول فرمائے۔ سنن ابی داؤد۔ کسی کا مال و دولت دے کر دھوکہ نہ کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم دیکھو کہ کسی آدمی کو اس کی برائیوں کے باوجود دنیا میں رزق عطا کیا جا رہا ہے تو یہ حقیقت جان لو کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیل عطا کی جا رہی ہے۔ تم گناہ گار ہوں پر اللہ تو غفار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اس قدر گناہ کر لو کہ وہ آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے اور پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک 70 ماؤں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ اللہ کا ذکر عذاب الہی سے نجات کا واحد ذریعہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما عمل ابن آدم عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ آدمی کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔ صحیح الجامع۔ عہد منافقت کی نشاندہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہارے بعد ایک ایسی قوم پیدا ہوگی جو بغیر کہیں گواہی کے لیے تیار ہو جایا کرے گی، اور ان میں خیانت اور چوری اتنی عام ہو جائے گی کہ ان پر کسی قسم کا بھروسہ باقی نہیں رہے گا، اور نظر مانیں گے لیکن انہیں پورا نہیں کریں گے، حرام مال کا کر ان پر موٹاپا عام ہو جائے گا۔ غصہ مت کیجیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی مجھے کوئی وصیت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو غصہ نہ کیا کر۔ وہ بار بار یہ سوال دہراتا رہا اور آپ ہر مرتبہ جواب میں یہی کہتے رہیں بس غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر، غصہ نہ کیا کر۔ صحیح بخاری۔ 3 لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بندے ایسے ہیں اللہ تعالیٰ جن کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، مظلوم کی دل سے نکلی بددعا، عادل حکمران کی دعا۔ اوڑھنی اور میکسی نما قمیص میں نماز۔ سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا عورت ایک اوڑھنی اور قمیص میں تہبند کے بغیر نماز ادا کر سکتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر قمیص میں کسی اتنی کشادہ اور لمبی ہوں جو پاؤں کے اوپر والے حصے تک ڈانپ لے تو پھر پڑھ سکتی ہے۔ سنن کبریٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو ان فتنوں کے خوف سے جو سخت تاریک رات کی طرح ہے، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ جامع ترمذی۔ روزانہ احادیث پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے ہمیں فالو کریں، مت بولیے اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔